ایک باعصمت لڑکی اور کفل کا واقعہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کئی بار یہ سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ بنی اسرائیل میں کفل نامی ایک شخص تھا جو ہمیشہ رات دن برائی میں پھنسا رہتا تھا۔ کوئی سیاہ کاری ایسی نہ تھی جو اس سے چھوٹی ہو، نفس کی کوئی ایسی خواہش نہ تھی جو اس نے پوری نہ کی ہو۔ ایک مرتبہ اس نے ایک عورت کو 60 دینار دے کر بدکاری کے لیے آمادہ کیا۔ جب وہ تنہائی میں اپنے برے کام کا ارادے پر مستعد ہوتا ہے تو وہ نیک بخت بید لرزاں کی طرح ترانے لگتا ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں لگ جاتی ہیں، چہرے کا رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کلیجہ بانسو اچھلنے لگتے ہیں۔ کفل حیران ہو کر پوچھتا ہے کہ اس ڈر، خوف، دہشت اور وحشت کی کیا وجہ ہے؟ پاک وطن شریف النفس باعصمت لڑکی اپنی لڑکھاتی زبان سے بھری ہوئی آواز میں جواب دیتی ہے، مجھے اللہ کے عذابوں کا خیال ہے۔ اس ذبح کام کو ہمارے پیدا کرنے والے اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ یہ فعل بد ہمارے مالک و ذوالجلال کے سامنے ذلیل و رسول کرے گا۔ منعم حقیقی محسن قدیمی کی یہ نمک حرام ہے، واللہ میں نے کبھی بھی اللہ کی نافرمانی پر جرأت نہیں کی۔ ہائے حاجات اور فقر فاقہ، کم صبر اور بے استقلالی نے یہ روز بد دکھایا ہے کہ جس کی لونڈیوں اس کے سامنے اس کو دیکھتے ہوئے اس کی نافرمانی کرنے پر آمادہ ہو کر اپنی عصمت بیچنے اور چھوٹ دامن پر دبگا لگانے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن ایک کفل بخدائے لا یزال خوف اللہ مجھے گھلائے جا رہا ہے، اس کے عذابوں کا کھٹکھٹانا کہترا کھٹک رہا ہے۔ ہائے آج کا 2 گھڑی کا لطف صدیاں خون تھکوائے گا اور عذاب الہی کا لقمہ بنوائے گا۔ اے کفل، اللہ کے لیے اس بدکاری سے باز آ اور اپنی اور میری جان پر رحم کر، آخر اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ اس نیک نہاد اور پاک باطن اور باعصمت باب خاتون کی پر اثر اور بے لوث مخلصانہ سچی تقریر اور غیر ثوابی نے کفل پر اپنا گہرا اثر ڈالا، اور چونکا جو بات سچی ہوتی ہے دل ہی میں اپنا گھر کرتی ہے، ندامت اور شرمندگی ہر طرف سے گھیر لیتی ہے، اور عذاب الہی کی خوفناک شکلیں ایک دم آنکھوں کے سامنے آ کر ہر طرف سے حتیٰ کہ دور دیوار سے دکھائی دینے لگتی ہیں۔ جسم بے جان ہو جاتا ہے، قدم بھاری ہو جاتے ہیں، دل تھرا جاتا ہے۔ سوائے ایسا ہی کفل کو معلوم ہوا، وہ اپنے انجام پر غور کر کے اپنے سیاہ کاریاں یاد کر کے رو دیا اور کہنے لگا، اے پاک باز عورت، تو محاذ گناہ وہ بھی نہ کردہ پر اس قدر کبیرہ ذوالجلال سے لرزاں ہے۔ ہائے میری تو ساری عمر اپنی بدکاریوں اور سیاہ اعمالیوں میں بسر ہو گئی۔ میں نے اپنے منہ کی طرح اپنے اعمال نامے کو بھی سیاہ کر دیا۔ خوف اللہ کبھی پاس بھی نہ بھٹکنے دیا، عذاب الہی کی کبھی بولنے سے بھی پرواہ نہ کی۔ ہائے میرے مالک مجھ سے غصہ ہوگا، اس کے عذاب کے فرشتے میری طاق میں ہوں گے، جہنم کی غیظ و غضب اور قہر آلودہ نگاہیں میری طرف ہوں گی، میری قبر کے سانپ بچھو میرے انتظار میں ہوں گے۔ مجھے تو تیری نسبت زیادہ ڈرنا چاہیے، نہ جانے میدان محشر میں میرا کیا حال ہوگا۔ اے بزرگ عورت، گواہ رہ، میں آج سے تیرے سامنے سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔
آئندہ رب کی ناراضگی کا کوئی کام نہ کروں گا، اللہ کی نافرمانیوں کے پاس نہ پھٹکوں گا۔ میں نے وہ رقم تمہیں اللہ کے واسطے دی اور میں اپنے ناپاک ارادے سے ہمیشہ کے لیے باز آیا۔ پھر اگر یہ ذاتی کہ جناب باری تعالیٰ توبہ استغفار کرتا ہے اور رو دھو کر اعمال کی سیاہی دھوتا ہے، دامن امید پھیلا کر دست دعا دراز کرتا ہے کہ یا الہ العالمین میں سرکشی سے درگزر فرما، مجھے اپنی دامن عفومی میں چھپا لے، میرے گناہوں سے چشم پوشی کر، مجھے اپنے عذابوں سے آزاد کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس رات اس کا انتقال ہو گیا۔ صبح کو لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کے دروازے پر قدرتاً لکھا ہوا ان اللہ قد غفر الکفل، یعنی اللہ تعالی نے کفل کے گناہ معاف کر دیے۔